جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس ذات کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ وہ ہمیں شکر کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہے جو وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو ہم شکر ادا کریں اللہ نے جو کچھ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگوں میں ناشکری کوٹ کوٹ کر ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوئی ہے، اس حد تک کہ جسے کوئی انتہا نہیں۔ میں اپنے گھر سے ناشکری ادا کر رہا ہوں کہ کیا گھر ہے ٹین کا، کتنی مشکل ہوتی گرمی میں، سمجھ رہے آپ؟ تو دوسرا بھائی بول رہا کیا گھر ہے آر سی سی کا، کتنا مشکل ہوتا گرمی میں، کیا رات میں تپتا، اے سی بھی نہیں اس میں تو تیسرا بھائی بول رہا کہ اس کو تو اللہ نے اس سے الگ دیا ہے، فال سیلنگ بھی ڈال دیا، دنیا ڈال دیا، اے سی ڈال دیا، بول رہا کیا فائدہ زندگی کا یار، نیند نہیں آ رہی، تبھی پریشان ہے، کوئی بھی سکون میں نہیں، تو ہر آدمی پریشان ہے دوسرے سے، سمجھ رہے آپ؟ ناشکری، شکر کب پیدا ہوتا ہے وہ بات سن لیجیے، انشاءاللہ ناشکری سے ہم بچ جائیں گے۔ شکر تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ دین میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اس سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا رول کیا ہے؟ دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جیسا مثال کے طور پر بازو والے کی دو گھر بن گئے، اپنا ایک ہی شب تک اب دوسرا بنانا ہی کسی بھی حال میں، لیکن بازو والا تہجد نہیں پڑھتا، نہیں لیکن یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا نا، تو میں تو دو پڑھتا نا، تو میں اس سے اچھا ہوں۔ تو دینداری میں اپنے سے کم سے ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اور دنیا داری میں اپنے سے آگے والے کی ہوڑ میں رہتے ہیں، سمجھ رہا ہے بات؟ تو اس سے شکر کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور ایک زمانہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اور جب شکر ختم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو زوال کرتا ہے، اس لیے کہ جب تک بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ عطا کرنا بند کر دیتا ہے، سمجھ گیا بات کو؟ تو شکر گزاری یہ دوسرا اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے، یاد رکھیے ہمارے پاس، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کو سب سے محبوب جو کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ، تو ہمیشہ الحمدللہ بولیے، کپڑے ہے بھی تو، نہیں بھی ہے تو، نئے بھی ہے تو، پرانے بھی ہے تو، استری والے ہے تو، بغیر استری والے تو، فون ہے بھی تو، نہیں بھی ہے تو، چیزیں استعمال کی ہے بھی تو، نہیں بھی ہے تو، گاڑی ہے بھی تو، نہیں بھی ہے تو، گھر ہے بھی تو، نہیں بھی ہے تو، صحت اچھی ہے، بیمار ہے بھی تو، کوئی جی پیدا ہو جائے تو بھی، اور کوئی مر جائے بھی تو، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ شکر ہے حال کے اندر، سمجھ رہے بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے، تحفظ نعمت، جو دے رکھا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ اگر کچھ دیتا ہے نا تو ناشکری کی قسم یہ تو جو دیا اس سے مطمئن نہیں ہے، اور جو ہے اس کو پھینکنے میں ہم آگے پیچھے نہیں ہٹتے، تحفظ نہیں کرتے اس نعمت کا، ویسٹیج آف نعمت جس کو بولیں گے، اللہ جو دیتا ہے ویسٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسٹیج سے منع کیا، سنی حدیث، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے تعلق سے اس کی تحفظ کا اتنا حکم دیا، جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا دسترخوان سے نیچے گری ہوئی روٹی کو چن کر کھا لو، ہو سکتا ہے اس میں خیر اور برکت ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ برتن کے ساتھ کھانے پینے کی چیز لگی ہو تو اسے چاٹ کر کھا لو، ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر فرمایا انگلیوں کے ساتھ جو چیز لگتی ہے کھانے کی اسے چاٹ لو، ہو سکتا ہے اس کے اندر برکت ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے گراوا اٹھانے کا حکم، لگاوا کھانے کا حکم، اور جو انگلیوں کو لگا چاٹنے کا حکم۔ اگر ہمارے پاس کوئی گراوا اٹھا کے کھایا تو سب سے گراوا انسان وہی ہے سماج کا، ارے کیا غلیظ ہے، اللہ نے اتنا دیا نیچے کو اٹھا کر، نہیں، حدیث میں نوالا نیچے گرے تو اگر گندا نہیں ہو تو پھینکو مت، اس لیے کہ شیطان اس کو کھاتا ہے، اٹھا لو۔ صحابہ کو دیکھا گیا کھانے کے بعد چن چن کے کھاتے تھے چیزوں کو دستر پہ، سمجھ رہے بات؟ اسی طرح ہمارے برتن میں جو لگا ہے وہ بھی کھاؤ، برتن میں چھوڑنا تو یہ تو سٹینڈرڈ کی علامت ہے کہ ہم منگاتے 2 پورشن، ہاف پورشن پورا چھوڑتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ جو ویٹر بھی ہوتا سلوٹ مارتا ہے، اس لیے کہ آدھا چھوڑ کے جاتے کھانا، بڑے لوگ کبھی ایک نوالا چک لیتے، کبھی ایک چیز توڑ لیتے، ہے نا؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہمارے سماج میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، ایک نان کی روٹی ہے پہلے سے شروع کر دی، ایک نوالا، دوسری گرم ہے، اس کو بازو سرکاؤ، یہ لو گرم والی، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی، کیونکہ اب وہ ٹوٹی بھی کون کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا، پھینکنے میں جائیں گے۔ آپ نے ضائع کیا، آپ نے ضائع کیا، معمولی سمجھا تھا آپ نے؟ جب آپ کو گرم ہونا تو انتظار کرتے پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، لگا دیا تو اسی کو کھانا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اسی طرح کہا اگر انگلیوں میں جو لگا ہے چاٹ لو، انگلیوں میں چاٹنا تو بہرحال ہمارے پاس انکلچرڈ ان سیولائز لوگوں کی پہچان، مطلب ان خاندان پڑھے لکھے جنگلی دکھ رہے ہیں اور انگلیاں چوستے بیٹھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم انگلیوں سے کھاتے، مطلب آپ پورا ہاتھ ایک ساتھ نہیں استعمال کرتے تھے، اور جب کھا چکے ہوتے، جب فنش ہوتا تو ایک کے بعد ایک ساری انگلیوں کو آپ چاٹتے،